بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مبعوث فرمایا تھا۔ قوم بنی اسرائیل ایک واحد قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 28 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام پر نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ شہر نینوا کے لوگوں کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ علیہ السلام کی بات پر بالکل دھیان نہیں دیا اور وہ اسی طرح اپنے گناہوں میں مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق دی، مگر ان کی قوم گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح گناہوں میں اور برے کاموں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی اس مخالفت اور سرکشی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی کی بد دعا کر کے بستی سے روانہ ہو گئے۔ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے نکلے تو چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گئے، اور وہاں آپ کو مسافروں سے بھری ہوئی کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑا آگے گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور ان ہواؤں سے وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ جب ان ہواؤں کے اندر کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھنے لگا تو تمام ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، اور جب تک اس غلام کو کشتی سے باہر نہ نکال دیا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے دل میں یہ سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہ کیا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا اور اس وجہ سے یہ اثرات نمودار ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں اس کشتی میں سوار ہوا ہوں۔ مجھے اس کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار تمام مسافر اور ملاح آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے، وہ آپ کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے گی، جس کا نام قرعہ اندازی میں نکلا، اسے کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ سب کی رائے کے مطابق قرعہ اندازی کی گئی اور پہلی ہی بار میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، مگر سب ملاحوں نے اور مسافروں کو اس بات پر یقین نہ آیا، اور پھر ہر بار دوسری اور تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکل کر آیا۔ اس طرح پھر مسافر اور ملاح اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال دیں۔ ابھی وہ لوگ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی
اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا تو اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے نکل آئے تھے، تب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی کی پیشن گوئی کی تھی، لیکن ان لوگوں کو آپ علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں آیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، مگر اب تک تو کوئی عذاب نہیں آیا، پتہ نہیں عذاب کب آئے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات نظر آنے لگے۔ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور آپ علیہ السلام واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ اس طرح عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر نادم تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے دعا کی، اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ظالم ہوں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بری دعا اللہ تعالیٰ نے سنی تو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ تو اس وقت مچھلی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈال دیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو اس آزمائش سے نجات فرمائی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور ہو گئے تھے اور آپ زمین پر گر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قریب ہی ایک بیل اگائی اور آپ علیہ السلام اس کے سائے میں آرام کرنے لگے، جس سے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ بیل سوکھنے لگی، اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگ گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی کہ اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہے، جو کہ ایک معمولی چیز ہے، مگر اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 انسانوں اور اس کے علاوہ حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں کتنی ناگواری ہوتی۔ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے ہوئے ہو؟ اور آپ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے دور ہوئے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور نینوا میں رہ کر وہاں کے لوگوں کو دین کے حق پہنچائیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
نینوا تشریف لے گئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔